الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کے تعاون اور مدد کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خون بہا روئے زمین پر۔ پھر یہ بات آئی کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے مرد حضرات دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کے مطابق شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں اور دین کے مطابق پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن عورتیں ان کو دین پر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ مثلا جہیز، بارات، سگائی، ممیرہ، ڈی جے اور دیگر رسومات، یہ سب عورتوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ مرد حضرات چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نہ کریں، لیکن عورتیں ان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ تضاد، یہ ٹکراؤ ایک ہی گھر میں کیسے پیدا ہو گیا؟ مرد نوجوان دوسری بات سوچتا ہے، دینی چیزیں سوچتا ہے، عورت دوسری رسومات سوچتی ہے۔ مشن سے، تحریک سے، مومنٹ سے عورتوں کو جدا کر دیا۔ اس لیے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اس تحریک کو طاقت فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عورتیں بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان کی سوچ دینی ہوگی، ان کی فکر دینی ہوگی۔ چونکہ ان کے کان میں دین کی باتیں نہیں پڑتی ہیں، دینی اجتماعات اور پروگرام اور مجالس میں ان کی شرکت نہیں ہوتی ہے، تو وہ دوسری باتیں سنتی ہیں تو دوسری سوچ ان کی بنتی ہے۔ ہمارے نوجوان دین کی باتیں سنتے ہیں تو دینی سوچ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورتوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور آگے حکم ہے نماز وغیرہ کا، پھر حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیتیں، حکمت کی باتیں جو تلاوت کی جاتی تمہارے گھروں میں، ان کا آپس میں تذکرہ کرتے رہو، ڈسکشن کرتے رہو۔ یہ عورتوں کو گھر میں رہ کر کے کرنے کے لیے بتلایا جا رہا ہے۔ تو خانگی تعلیم، گھروں میں جو گھر کی تعلیم ہوتی ہے بہت اہم ہے، اور اس سے سوچ بدلتی ہے اور دین کا قیام آسان ہوتا ہے، گھر کی تصویر تبدیل ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ جو جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں، بہت اہم بیانات ہوتے ہیں جو زیر بحث اس وقت ہے اور لوگ کبھی کبھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں منع ہے اور یہ لوگ روکتے ہیں۔ وہ تو بدنیتی کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ نرم چارہ ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اس کو صحیح طور پر ہم کو جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی نماز گھر میں مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ہمیں اپنی بچیوں کی، اپنی عورتوں کی تربیت کرنی ہے تو اس طریقے پر تربیت کرنی ہے جو زیادہ افضل ہو، زیادہ ثواب کا ذریعہ ہو۔ یہ بخاری اور صحیح کی روایت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے، اور گھر میں بھی جو اندر کا کمرہ ہو اس میں زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری تربیت،
ہماری سوچ، ہمارا نظام ایسے ہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، تاکہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو زیادہ ثواب حاصل ہو۔ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر مرد حضرات گھر میں نماز پڑھتے ہیں فرائض وغیرہ تو ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ یہ تو ہو گئی تربیت کی بات، اور اصل کی گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی، لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے، اچھا مردوں عورتوں کو مسجد آنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے آئیں گے نیکی کرنے کے لیے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں نیکی کا بیلنس زیادہ نہ ہو جائے اور نیکی ہماری بھاری نہ ہو جائے، تو ساتھ میں گود والے بچوں کے بھی لے آتے ہیں تاکہ دونوں بیلنس برابر رہے۔ نیکی بھی کرنے آتے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی کر کے جاتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو۔ تو بچوں کو، پاگلوں کو منع کیا گیا، عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر عورتیں مسجد میں آئیں تو ان کو نہ روکو، یعنی عورتیں مسجد میں آ سکتی ہی جائز ہے۔ آپ چائے کھڑے ہو کر کے سڑک پہ پیو کسی مجبوری کے تحت تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے روزانہ جا کے پیا کرو ثواب ملے گا، جائز ہے۔ افضل کیا گھر میں پیو، سکون کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ پیو، زیادہ اس میں بہتر اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی۔ گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسروں سے متاثر ہو کر کے کچھ لوگ پرچار کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے دو، عورتوں کو آنے دو، آنے دو۔ ارے سارے مردوں کو پہلے لے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، پھر عورتیں آئیں گی۔ افضل گھر میں مسجد میں آ سکتی ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو باتیں ممبر پر ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں میں جو بھاؤ ہوتا ہے، جو احساس و شعور ہوتا ہے، جو ایک بہاؤ ہوتا ہے، جو ایک رو ہوتا ہے، ایک لہر، ایک ویو ہوتی ہے، جو یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے جو اثر اس کے اندر ہوتا ہے، وہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات کی مجالس کے سلسلے میں مسجد میں عورتوں کو آنے کے لیے انتظام فرمایا کرتے تھے، اور جب خطبات جن نمازوں میں ہے، عیدین، جمعہ، تمام عورتوں کو آنے کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک کمی ہے، کوتاہی ہے، اور سوچ ہماری تبدیل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ لڑکے ہمارے چاہتے کہ ہم خرافات نہیں کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، بددینی پر عمل نہیں کریں گے، گھروں میں ڈی جے نہیں بجیں گے، اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، دین کے لیے قربانیاں دیں گے۔ دوسرا ماں کہتی کہ نہیں بیٹا، تم کو تو فلاں ناچنے والے جیسا چہرہ بنانا ہے اور فلاں جیسے بال رکھنا ہے۔ بہن کہتی نہیں بھائی، ڈی جے تو شادی میں بجیں گے، بارات تو جائے گی، ظلم کا کھانا، ڈاکوں کا کھانا کھا کر کے رہیں گے۔ بہن، بھائی، نانی، پھوپھا، خالہ، پھوپھو، خالہ، یہ سب مجبور کرتے رسومات ہوتی ہیں۔ اگر ان عورتوں کے کانوں میں بھی باتیں اللہ رسول کی پڑھیں، دین کی باتیں پڑھیں، تو وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، اور پھر کیا مجال ہے کہ گھروں کے اندر ڈی جے بج جائیں اور خرافات ہو جائے اور بارات کا ظالمانہ کھانا کھانے کے لیے بھیڑ اور ڈاکوں کی فوج لے کر کے لڑکی والوں کے گھر پہنچ جائیں۔ ایک طرف سے فتنے اور برائیاں رک جائیں گی۔ تو یہ کوتاہی ہے۔ ہماری مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، مردوں کو نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہوتا تو عورتیں کیسے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو انتظام نہ ہونا ایک مجبوری ہے، لیکن یہ سوچ پیدا کر لینا کہ عورتیں بالکل مسجد میں نہیں آ سکتی، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام آنے کی اجازت دیتا ہے، خاص طور پر جو بیانات اور خطبات ہوتے ہیں ان خطبات کے سننے کے لیے نظام اور سسٹم پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں جب تک مجبوری اس طرح کرنا چاہیے، ورنہ عورتوں کو خطبات سننے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ خطبات مطلب جو بیانات ہوتے سننے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ مسجد میں جگہ نہیں ہے، کسی مکان میں، کسی کمرے میں آپ مائک لگا دیجئے، وہاں عورتیں بیٹھ جائیں اور دین کی باتیں سنیں۔ دین کی باتیں سنیں گی تو پھر ہمارے نوجوان دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ عورتیں دین کی باتیں نہیں سنیں گی، ہمارے نوجوان دین کے جذبات سے سرشار ہوں گے، دین پر عمل کرنا چاہیں گے، لیکن عورتیں دین پر عمل نہیں کرنے دیں گی۔
یہ عام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کالج میں ایک نوجوان بہت دیندار تھا، بہت اچھا کلوز تھا ہم سے میڈیکل کالج میں۔ اس نے چہرے پہ داڑھی رکھ لیا۔ اس کی والدہ کبھی آتی تھی ملنے کے لیے اسکارف لگا کر، تو وہ بھی 5 وقتہ نمازی تھی، اور ان کے سگے ماموں بہترین عالم تھے، اور لڑکا نوجوان دینی ماحول میں پلا بڑھا۔ اس نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی۔ ماں نے کہا تجھے میں نے ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا، تم مولوی بن گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی داڑھی کو ترشوا دیا۔ نوجوان ہمارا ڈاکٹر بن رہا ہے اور ایک ایسے پروفیشن سے جڑ رہا ہے جو بہت ہی زیادہ ماڈرن مانا جاتا ہے، جبکہ وہ سنت سے جڑا پروفیشن ہے۔ دیندار گھر کی ماں اس کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ جو تصور، یہ سوچ بنی ہے، اسی وجہ سے بنی ہے کہ نوجوان دین کی باتیں سنتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے عورتیں دین کی باتیں نہیں سنتی ہیں، خود نہیں عمل کرتی ہیں دین پر، اور اپنے گھر میں اپنے بیٹے، شوہر اور باپ بھائی کسی کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے کوتاہی دور کرنی چاہیے۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اب میں اسی موضوع پر، رسول اللہ کی سیرت پر کس سے تدریج درجہ بدرجہ آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کام کرتے گئے، اسی موضوع پر میں 2-4-6 ہفتے گفتگو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، نبوت سے سرفراز ہوئے، آپ نماز پڑھتے تھے، دین کی کچھ باتیں کرتے تھے تو لوگ استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے، دشمنیاں اور عداوتیں کیا کرتے تھے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تم نے اس کو دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، کیا تم نے دیکھا اگرچہ وہ ہدایت پر ہو، او أَمَرَ بِالتَّقْوَى، یا تقوی کا حکم کرتا ہو، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور تقوی کا حکم کرتے ہیں، پرہیزگاری کا حکم کرتے ہیں، پھر بھی وہ نماز سے روکتا ہے، اس کو دیکھا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ ہمیشہ ہر دور میں جو اللہ کے باغی اور نافرمان رہے، ان کی یہی سوچ رہی ہے، بلا وجہ، بغیر کسی بنیاد کے جھگڑا اور فساد کھڑا کیا کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے خلاف ایسے منصوبے، ایسے پلان بنایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عمل اور پوری مثال پیش کر کے آئندہ امت کو بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں گے۔ اسپتال کے ایک کونے میں تم 5 منٹ کے لیے نماز پڑھو گے تو اس پر فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ کئی 100 اسکوائر فٹ میں بنے ہوئے مال کے اندر نماز کی ایک شکل بنا لو گے، فتنے فساد کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری مذہبی تقریبات ہوں گے، راستے بند ہو جائیں گے، راستے اور چوراہوں پر آگ جلائے جائیں گے، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور لوگ مسافر پریشان ہوں گے، آنے جانے والے مریض پریشان ہوں گے، ایمبولینس رک جائے گی، اس پر کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہوگا۔ 5 منٹ کی نماز پر تمہارے اعتراض ہوگا، تمہیں نماز سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو روکتا تھا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، کیا تم نے دیکھا اگرچہ وہ راہ راست پر ہو اور صحیح بات، تقوی کی بات کا لوگوں کو حکم کرتا ہے، کسی کو چوری کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، کسی کو ظلم کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، کسی کو کسی کی عزت اور عصمت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں کہتا ہے، کسی کو کسی کے مکان کو منہدم کرنے کے لیے حکم نہیں دیتا ہے، کسی کی دکان کو جلانے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ تقوی پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، پھر بھی اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، ایسے بندے کو دیکھو کون ہے یہ بندہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ایسا شخص روکنے آیا، روکنے والا کیسا ذلیل انسان ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے صحیح باتوں کو اور صحیح باتوں سے منہ پھیرتا ہے، صحیح باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 شکلیں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، نمونہ اور مثال، کہ آئندہ امت کے ساتھ ایسی باتیں پیش آئیں گی، ایسے حالات پیش آئیں گے۔ ایک طرف یہ ایمان والے ہوں گے، پوری طرح سے ایماندار ہوں گے اور انصاف کے طلبگار ہوں گے، قانون کے ماننے والے ہوں گے، پھر بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف ان کے خلاف فتنہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، نہ قانون کو مانیں گے، نہ انصاف کو مانیں گے، نہ نیائے کو مانیں گے، کھلم کھلا ظلم و زیادتی پر آمادہ ہوں گے، اور انتہائی بدکار بدترین لوگ ہوں گے، وہ ان لوگوں کو روکیں گے۔ ایسے صورت میں
آپ نے کیا کیا، جو کیا وہ امت بھی کرے گی، امت کو ہدایت دی گئی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، جو حالات ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کا اللہ پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے اور ہے، لیکن ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی بھی حال میں اس معاملے میں کمپرومائز ہم کو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم داڑھی رکھ کے کاروبار کریں گے، ٹوپی لگا کر کے سفر کریں گے، کرتا پہن کر کے چلیں گے، عمامہ پہن کر کے بازاروں میں پھریں گے، کسی بھی صورت میں اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو نہیں مٹا چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم دین کے لیے، نماز کے لیے، اذان کے لیے، روزے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے قتل کر دیے جائیں گے تو شہادت کا رتبہ ہوگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور اس کا پیشانی کا بال، پیشانی جھوٹی ہے اور گنہگار ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لے وہ، اور سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہمارے ساتھ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے دوزخ کے فرشتے، عام فرشتے بڑے طاقتور، دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آسمان سے آ جائے اور طاقتور مدد آئے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، پوری دنیا کو چیلنج۔ اللہ تعالیٰ کہے سب کے سب دشمنوں کو بلا لو، میرے نبی کے دشمنوں کو تم بلا لو، ہم دوزخ کے دروغہ کو، دوزخ کے فرشتوں کو بلا کر کے اپنی نبی کی مدد کریں گے، نماز پڑھنے والے کی مدد کریں گے، تقویٰ کا حکم دینے والے کی مدد کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، تو ضروری ہے کہ اسی طرح سے دین پر عمل کریں اور دین پر جم جائیں۔ اللہ کا اعلان ہے، جس نبی کے لیے ہم نے دوزخ کے فرشتوں کو بلایا، اس امت کے لیے یتیم نہیں، یہ امت بے سہارا نہیں ہے، اس کا رشتہ اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں کو بھیجیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے آیا اور زیادتی کرنے کے لیے آگے بڑھا، گلا گھونٹنے کے لیے بڑھا، تو فوراً پیچھے ہٹنے لگا، پھر بڑھا، پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ بولا کہ جب میں آپ کے طرف بڑھا تو آگ آئی اور کچھ پر دکھائی پڑے ہم کو، ہماری طرف لپک رہے تھے، اس لیے ڈر کے مارے میں ادھر بڑھا کہ اگر آگے بڑھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، آدرش، نمونے عمل ہیں۔ کسی بھی حال میں دین کے معاملے میں ہم سستی نہ کریں، اور نماز پڑھنا یہ دین کی ایک شعار، ایک پہچان، ایک شناخت ہے۔ ہر جگہ نماز پڑھیں، جہاں نماز کا وقت ہو گیا، مزدوری کر رہے ہیں وہاں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، کام کر رہے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں، آپ کنڈکٹر ہیں، گاڑی روک کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہر جگہ پڑھیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا، دشمن کتنا بھی تلبلائے گا، آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوزخ کے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے اور آپ کی مدد